اليوم علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے اور فتنے بارش کی بوندوں کی طرح برس رہے ہیں۔ اس دور میں عقائد اسلامیہ سے انحراف کرنے والے فرقے بھی معرضی وجود میں آئے ہوئے ہیں، جو کہ اسلام کی بنیادی اراکین کا ہی انکار کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے منکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے منکر ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، نماز کے منکر ہیں، کچھ زکوٰۃ کے منکر ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے آل و اصحاب کے منکر ہیں۔ بے شمار فرقے معرض وجود میں آ رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک فرقہ ذکری فرقہ ہے جو کہ اسلام اور بانی اسلام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی فرقہ ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا بھی انکاری ہے اور محمد اٹکی نام کا ایک شخص یہ اس کو اپنا پیشوا مقتدا اور اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں اور اس نے کھل کر نبوت کا اعلان بھی کیا اور حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین نہ ہونے کا اظہار بھی کیا۔ 955 ہجری میں یہ فرقہ وجود میں آیا اور بلوچستان کا علاقہ خاص طور پر تربت اور تقریباً سارے بلوچستان میں اور اب عمومی طور پر پاکستان کے تمام شہروں میں اور صوبوں میں ان کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے انکاری ہیں، نماز کے انکاری ہیں اور روزے کے بھی انکاری ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا جب حضور علیہ السلام پر آخری وحی نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آج آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے اور ہم آپ سے دین اسلام پر راضی ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام پر یہ آخری وحی نازل ہوئی تو دین اسلام مکمل ہو چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین ہے تو دین اسلام ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگوں تم میں سے اگر کسی نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا تو تم تو قبول کر لو گے، لیکن تمہاری طرف سے قیامت کے دن دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام ایک عالمی دین ہے اور قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اب اس کے کسی ایک رکن کا بھی انکاری وہ کافر اور مرتد ہے، بددین ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بستا ہو اور نماز کا سرے سے انکار کر دے، جیسے ذکری فرقہ ہے۔ یہ ذکری لوگ نماز کے منکر ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور 27 رمضان المبارک کو تربت پر کوہ مراد میں یہ اس کا طواف کرتے ہیں اور اسے حج کا نام دیتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ
آپ دیکھیے کہ نماز بنیادی اسلام کا رکن ہے۔ کلمہ طیبہ شریف پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور اس کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی گواہی اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننے کے بعد جو سب سے بڑا فرض اعظم ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے فرمایا گیا بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کے 5 رکن ہیں، سب سے پہلا نماز ہے، اور نماز کا انکاری ظاہر ہے کہ مرتد ہے اور کافر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ بقرہ میں ابتدائی جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو شان ارشاد فرمائی، اہل ایمان کا جو تعارف ارشاد فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کی شان یہ ہے جو ایمان والے ہیں، الذین آمنوا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہیں جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لائے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ ہیں جو اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اے محبوب ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی شان وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی۔ تو اب کوئی شخص بھی کسی بھی فرقے کا اور کسی بھی نام نہاد مذہب کا بانی ہو اور نماز کا یا زکوٰۃ کا یا روزے کا انکار کرے تو وہ مرتد ہے۔ اسی طرح سے یہ فرقہ جو ذکری فرقہ ہے یہ غلیظ ترین کافر اور مرتد جماعت ہے۔ ہمارے سنی مسلمانوں کو ان فرقوں سے واقفیت رکھنی چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ان کے عقائد باطلہ کیا ہیں، اور ان کے گمراہی میں اور ان کے کفر میں اور ان کے مرتد ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ کوئی بھی ایماندار انہیں ہرگز مسلمان تصور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انہیں کوئی اسلام کے فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ سمجھ سکتا ہے، اور اسلام نے تو ویسے ہی فرقوں کی نفی کر دی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اہل سنت و جماعت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے فرمایا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، اس سے مراد یہی ہے کہ سنی کا اتحاد سنی سے ہی ہوگا، مسلمان کا اتحاد مسلمان سے ہوگا، اہل سنت و جماعت کا اتحاد اہل سنت و جماعت سواد اعظم سے ہی ہوگا۔ کسی بد مذہب سے، چاہے وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، شیعہ ہو، یا وہ مرتد قادیانی ہو، یا وہ مرتد ذکری ہو، ان سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے اتحاد کی کوئی کوشش یا سعی ہم کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اس بات پر بین ثبوت ہیں کہ قرآن مکمل ہو چکا ہے، اسلام کی تعلیمات جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہیں۔ تو یہ ذکری فرقہ جو کہ بلوچستان تربت میں اور پورے بلوچستان میں ان کے لوگ موجود ہیں، پورے پاکستان میں موجود ہیں، لہٰذا حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے، آرمی چیف سے ہمارا مطالبہ ہے، وزارت مذہبی امور سے ہمارا مطالبہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل سے ہمارا مطالبہ ہے، وفاقی شرعی عدالت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی چھان پٹک کرے کہ جو ریاست میں ریاست بنانے کے قائل ہیں، کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی مملکت ہے۔ آئین پاکستان
میں یہ بات موجود ہے کہ ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور جب سرکاری مذہب اسلام ہے تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 رکن پر ہے، 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور پہلے کلمہ طیبہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اسلامی ریاست کا مذہب اسلام ہے اور آئین پاکستان میں قرارداد مقاصد موجود ہے، اور قرارداد مقاصد میں یہ بات موجود ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا، لہٰذا اس کے سارے قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں، تو پھر ایسے لوگ جو قرآن کے منکر ہوں، ایسے لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث کے منکر ہوں، حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے منکر ہوں، اور حج جیسے عظیم عبادت کے منکر ہوں، زکوٰۃ کے منکر ہوں، تو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل، جانشین مصطفیٰ، حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد ایک طبقے نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، قتال کا اعلان کیا، اور فرمایا کہ اگر میں ان سے یہ زمانہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ایک بکری کا بچہ یا کوئی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو میں ان سے وہ وصول نہیں کر لوں گا، اس وقت تک میں ان سے قتال اور جہاد کرتا رہوں گا۔ مطلب یہ کہ اسلام کے بنیادی رکن تھا جہاد کروں گا، اس لیے کہ یہ اسلام کے بنیادی رکن زکوٰۃ کے انکاری ہیں۔ آج یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کل کو یہ نماز کا انکار کریں گے، پھر حج کا انکار کریں گے، اور پھر اس طرح اسلام کا مذاق بن کر رہ جائے گا۔ تو آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذکری فرقہ اس طرح سے منظر عام پر ہمارے نوجوان اس کو لے کر آئے، اور ان کی گمراہیاں اور ان کی بددینیاں اور ان کے ارتداد کو واضح کر رہے ہیں، ان کے کفر کو واضح کر رہے ہیں، اور ان کے مرتد ہونے کو واضح کر رہے ہیں۔ اس پر ہمارے حضور مصنف کتب کثیرہ خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا شہزاد قادری ترابی دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست اعلیٰ تحریک تحفظ ایمان، وہ اس پر ذکری فرقے کی حقیقت کے عنوان سے بھی انہوں نے ایک رسالہ لکھا، پھر اس پر مختلف جلسے بھی منعقد کیے، سیمینار بھی منعقد کیے، اور اب یہ ان کی کتاب ذکری مذہب کی حقیقت کے نام سے یہ منظر عام پر آ گئی ہے۔ ہم تمام سنی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پرچیز کیجئے، خریدیے اور پڑھیے کہ ذکری فرقے کے عقائد و نظریات کس قدر غلیظ اور کس قدر گندے عقیدے اور نظریے ہیں، جو کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور حضور علیہ السلام کے اصحاب اور حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء اور خود قرآن کی تعلیمات کے کس قدر خلاف محترم حضرات ہیں۔ یہ ذمہ داری تو بلوچستان کی حکومت کی بھی ہے کہ انہوں نے بھی آئین پاکستان کے تناظر میں حلف اٹھایا ہے۔ صوبائی حکومت بلوچستان کی جتنے ذمہ دار ہیں، ایم این اے ہوں، ایم پی ایز ہوں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بھی آئین پاکستان کے مطابق حلف اٹھایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آئین پاکستان کا غدار ہے پھر وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ جو آئین پاکستان کا غدار ہے اسے پاکستان میں بسنے کی، پاکستان میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ملکی معاملہ ہے کہ وہ پاکستان کا غدار ہے جو آئین پاکستان کی مخالفت کرے، اور جو قرآن کی مخالفت کرے، اور جو اسلام کی مخالفت کرے، اور جو بانی اسلام سرکار دو جہاں سرور کون و مقام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مخالفت کرے اور انکار کر کے اپنے طور پر من گھڑت عقائد و نظریات کی تبلیغ
اور اس کے ابلاغ میں لگا رہے، وہ یقیناً جو ہے وہ اسلامی ریاست میں رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ لہٰذا بلوچستان حکومت بھی اس پر جو ہے وہ سخت کارروائی کرے ذکری فرقے کے خلاف، اور ہماری حکومت پاکستان، چیف جسٹس اور آرمی چیف کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں آپ غداران وطن کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، وہاں آپ غداران اسلام، غداران دین، غداران ختم نبوت اور غداران پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بھرپور ایکشن لیں کہ یہ ہمارا ملک اسلامی مملکت، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لہٰذا اس کے لیے جہاں ملک کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں اسلام کا تحفظ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تربت میں اور بلوچستان میں سنی مسلمانوں کا، وہاں پر کچھ ایسے علاقے ہیں جو نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے، کھلے عام نماز کا انکار کرنا، کھلے عام دین کی بنیادی اراکین کا انکار کرنا، تو یہ چیلنج ہے اسلامی ریاست کی فوج کو، اسلامی ریاست کی حکومتوں کو، اسلامی مملکت پاکستان کی عدالتوں کو کہ معاذ اللہ ہم جو چاہے کریں، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہمارے تعلقات بڑے ہیں، ہمارے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارے ماننے والے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں پاک فوج پر فخر ہے کہ پاک فوج چاہے تو غداران وطن کو بھی اور غداران دین کو بھی منٹوں میں ان کا صفایا کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ پاک فوج ملک کے تحفظ کے لیے بھی بنی ہے اور اسلام کا تحفظ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ ہماری عدالتیں چاہیں تو ایسے مرتد فرقوں کو اور مرتد مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو فوراً ان کی جو ہے وہ قرار واقع سزا انہیں دی جا سکتی ہے۔ اسلام کی اہانت اور قرآن کی اہانت پر ان پر مقدمہ بنتا ہے، ختم نبوت کے انکار کرنے پر ان پر توہین رسالت کا مقدمہ بنتا ہے، اس لیے کہ ہمارا آئین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آئین ہے، اس کا حلف باضابطہ اس بات کا شاہد ہے کہ چیف جسٹس یا صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان جب حلف اٹھاتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی پر میرا ایمان ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید پر میرا ایمان ہے، تمام کتب سماوی پر میرا ایمان ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین، یعنی ان کے بعد کوئی کسی بھی قسم کا نیا نبی نہیں آئے گا، اس پر میرا ایمان ہے۔ اور پھر اس کے آخری حلف کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ میں اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی سربلندی کے لیے، تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا۔ تو یہ آپ کا حلف ہے، آپ اپنے حلف کے ساتھ وفاداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کے لیے آپ ایسے لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کریں اور انہیں قرار واقع سزا دیں، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے، پاک فوج سے بھی ہے، ایجنسیوں سے بھی ہے، اداروں سے بھی ہے، اور حکومت پاکستان سے بھی ہے، اور خاص کر ہماری سنی عوام سے ہمارا یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ وہ علامہ شہزاد قادری ترابی دامت برکاتہم العالیہ جو ضرب ترابی لگا رہے ہیں اس دور میں، ضرب رضویت لگا رہے ہیں اس دور میں، باطل فرقوں کے خلاف، باطل مذاہب کے خلاف، اپنی کتب کے ذریعے، اپنی تحقیقات کے ذریعے ان کی کتب کا مطالعہ کریں، اور خاص طور پر ذکری فرقے کی حقیقت کے نام سے اتنی ضخیم کتاب چند دنوں میں حضرت تحریر فرما دی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے کتب اور رسائل ہیں، ان کا مطالعہ کر کے اپنے عقیدے اور نظریے کو مضبوط کریں، اور علماء اہل سنت جن کا تعلق مساجد سے ہے، جن کا تعلق منبر سے ہے، مصلی سے ہے، ہم ان سے بھی عرض کریں گے کہ وہ بھی ایسے بد عقیدہ اور بد مذہب مرتد جو جماعتیں ہیں اسلام کے خلاف جو بنی ہوئی ہیں، ان کا رد اپنے منبر و محراب سے کریں، تاکہ عوام میں کم از کم یہ بیداری پیدا ہو جائے کہ ذکری فرقہ اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ مرتد ہے،
یہ کافر ہیں اور یہ اسلامی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ محترم حضرات، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، اسلام قبول اللہ تبارک و تعالی بالا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی اسلام پر فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرتبہ کلمہ طیبہ کے ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما